السلام علیکم ناظرین۔ ڈرامہ سیریل محشر میں عبدالرحمن کی آنکھوں میں بے بسی کی پرچھائیاں اور زیادہ گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ ہسپتال کے اس کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا جہاں ایما نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس کی سانسیں دھیمی تھیں مگر چہرے پر ایک سکون تھا۔ شاید کئی برسوں بعد عبدالرحمن کو قریب پا کر اس کے لمس کو محسوس کر کے عبدالرحمن کی نظریں ایما کے چہرے پر جمی تھیں اور اسی کے دل میں ایک ہی خیال بار بار گونج رہا تھا، میں نے اسے اتنی تکلیفیں کیوں دیں؟ کیوں میں اس کا سہارا نہ بن سکا جب اسے میری سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ تمہیں کچھ نہیں ہوگا ایما، عبدالرحمن نے اس کا ہاتھ تھام کر آہستہ سے کہا۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستکت ہوئی۔ وہ چونکا اور پلٹ کر دیکھا تو بارش دروازے میں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بے زبان سوال تھے، بے بسی، صدمہ اور خوف کے ملے جذبات۔ عبدالرحمن فوراً سیدھا کھڑا ہو گیا جیسے کوئی بڑا راز فاش ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے عبدالرحمن؟ پارس نے دھیمی مگر کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ عبدالرحمن نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ پارس کی نظریں ایما پر پڑیں جو عبدالرحمن کا ہاتھ تھامے سو رہی تھی۔ مجھے تم سے سچ سننا ہے، پارس کی آواز تیز ہو گئی۔ عبدالرحمن نے گہری سانس لی جیسے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر چکا ہو۔ پارس، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں جو حقیقت ہے، جو برسوں سے چھپی رہی ہے۔ پارس کی آنکھوں میں خوف اور بے چینی کا طوفان امڈا گیا۔ کون سی حقیقت؟ یہی کہ ایما میری پہلی بیوی ہے اور میر عبداللہ میرا بیٹا۔ جیسے یہ الفاظ پارس کے کانوں میں پڑے لگا اس کی دنیا اجڑ گئی۔ اس نے بے زبان نظروں سے عبدالرحمن کی طرف دیکھا، پھر ایما کی طرف۔ یہ جھوٹ ہے، پارس پیچھے ہٹی۔ یہ نہیں ہو سکتا، تم نے کبھی کچھ نہیں بتایا عبدالرحمن۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا، تم سے محبت کی۔ عبدالرحمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دیا پارس، مگر میں بزدل تھا۔ میں نے ایما کو چھوڑ کر اپنی سب سے بڑی غلطی کی، مگر اب میں اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ پارس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ اس نے اپنی شادی کی ہر یاد کو اپنے ذہن میں دہرایا۔ وہ لمحے جب عبدالرحمن نے اسے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ کہا تھا، وہ خواب جو اس نے اس کے ساتھ دیکھے تھے، سب کچھ بکھرتا جا رہا تھا۔ تو اب کیا ہوگا عبدالرحمن؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، یا میں یا وہ۔ عبدالرحمن نے آنکھیں بند کی جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ کسی یا کی بات نہیں ہے پارس، ایما اور میر عبداللہ میری ذمہ داری ہیں اور میں اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پارس کی آنکھوں میں بے رحمی کی چمک ہوئی۔ تو ٹھیک ہے عبدالرحمن، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن اس لمحے ایما نے کمزور آواز میں کہا، پارس رکو۔ پارس کے قدم جم گئے۔ ایما نے مشکل سے آنکھیں کھولیں اور اپنے قریب کھڑے عبدالرحمن کو دیکھا، پھر پارس کی طرف دیکھا۔ میں تم سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں پارس۔ ایما کی آنکھوں میں نمی تھی مگر اس کے الفاظ مضبوط تھے۔ پارس نے مڑ کر اسے دیکھا اور خاموش رہی۔ میر عبداللہ کو اس کے باپ سے جدا مت کرو، ایما نے التجا کی۔ میں نے زندگی میں سب کچھ کھو دیا، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بھی وہی درد دیکھے جو میں نے دیکھے ہیں۔ پارس نے لب بھینچ لیے۔ عبدالرحمن کا چہرہ بھی جذبات سے لرز رہا تھا۔ ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کیا پارس یہ قربانی دے گی؟ کیا عبدالرحمن واقعی اپنی غلطیوں کا ازالہ کر پائے گا؟ کیا ایما کی قربانی کسی کو سکون دے سکے گی؟ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔